الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. یقیناً وہی ہے تعریفوں کا صداوار. درود و سلام ہو اس تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگیزت رحمت ہے و برکت نازل ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات تھوڑا مطمئن ہونا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ لوگ تھے، گزشتہ کے درس کو جو لوگ سنے ہوئے سماعت کیے ہوئے ہیں، وہ کون کون ہے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیجیے. جی، ماں سوا ان کے نئے لوگ ہیں. تو گزشتہ جو درس ہوا اس میں جو خاص بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ رب العالمین نے عالم ارواح میں اور روح کے عالم میں ہم تمام سے ایک وعدہ لیا جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. وہ آپ کو میں نے گزشتہ سنایا اور گزشتہ آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ روحوں کا عالم کیا ہے، جسم کیسے وجود میں آئے ہیں، پھر وہ جو عالم ارواح سے روح آ کر کے ماں کے پیٹ میں ہمارے سے ریلیٹ کر دی جاتی ہے، منتقل کی جاتی ہے ہمارے جسم میں. پھر جس وقت جسم سے روح نکالی جاتی ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، وفات کہتے ہیں، انتقال کرنا کہتے ہیں، پھر وہ ہمارا انتقال ہو کر کے ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہماری شفٹنگ چینج ہوتی ہے، عالم برزخ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دنیاوی یہ جو عالم ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں عالم دنیا. ٹھیک ہے. یہ کیا کیا فین بند کرے شاید اور کوئی چیز بند ہوئی جس سے سکون معلوم ہو رہا ہو، جس کو بند ہی رہنے دیجیے، اس کی آواز کم ہو گئی. تو عالم دنیا، یہ جو دنیا ہے یہ عالم عمل ہے، عمل کرنے کی جگہ، امتحان کی جگہ. آج نماز کون پڑھا رہے تھے؟ آپ پڑھا رہے تھے، ماشاء اللہ. اچھی خیال سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پر دیتے ہیں. اگر بیٹے قرآن جب پڑھا رہے ہیں تو قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں بیٹے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ تھوڑا عربی بھی سیکھ لیجیے اور تراجم پڑھتے رہیے. جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس سے. تو جہاں آپ وقف کریں گے، رکیں گے، رکوع میں جائیں گے تو ایک جملہ مکمل کر کے آپ رکوع میں جائیں گے. آپ کو جو معلوم ہوگا تب. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، نہ صرف کسی ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے بات ضروری ہے کہ کم سے کم نماز ایسی پڑھو کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر لے. وہ مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو اللہ سے باتیں ہو رہی، اللہ کی باتیں سمجھ رہے ہو، آپ اللہ سے کیا بول رہے ہو آپ کو معلوم ہو ہم کیا بول رہے ہیں. ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو یہ سورہ ملک پڑھ رہے تھے آج. اسی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ شروع میں بات فرمائے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہے نا؟ وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے موت و حیات، یعنی دنیاوی موت و حیات کا ذکر ہے یہاں پر. الذی خلق الموت والحیات، تو یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی موت کا ذکر فرمائے اللہ تعالیٰ. عالم دنیا کی موت اور عالم دنیا کی زندگی. تو کیا اس کے سوا بھی ہے؟ ہاں، اس کے سوا بھی زندگی تھی، اس کے سوا بھی زندگی ہوگی.
وہی بات تھی جو گزشتہ آپ کو بتایا. اس کے سوا کی زندگی کہاں تھی؟ عالم ارواح میں زندگی تھی، تبھی تو بات کی ہے نا. جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو بولے کیسا؟ زندگی تھی تبھی تو بولے. قالوا بلا، اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں تم سبوں نے کہا بلا شہدنا، ضرور تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم نے فرمایا، ہم سب نے یہ بولا ہے، ہم سب نے عرض کیا اللہ کے سامنے. تو اللہ اس کو ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے کہ تم لوگوں نے بولا ہے میرے سامنے. تو زندگی تھی تبھی برقرار کرے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس زندگی سے پہلے کی بھی زندگی ہے، قرآن مجید ہی کے اندر ہے اور شروع میں ہی ہے. کیف تکفرون باللہ کنتم اموات، تم مردہ تھے. گزشتہ میں آپ کو سب بتا دیا ہو، یہ تک ذکر کر دیا کہ دانے میں سے مول کا نکل کے وجود میں آتا ہے، وہ زندگی. دانا مردہ تھا، اس پر سے زندگی نکلی، زندگی نکلی، پھر زندگی میں سے مردہ نکالتے اللہ تعالیٰ. پھر ایک دانا نکل کے وجود میں آتا ہے جو مردہ ہے، بیچ میں نکل کے آتا ہے تو سبزی میں سے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ وہ ہے جو زندے میں سے مردہ نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو ہم مردہ تھے، تو مطلب مردہ تھے سے مراد کیا ہے ہماری؟ کئی بار تکفرون باللہ کنتم اموات، یہی دنیا سے ریلیٹڈ جو چیز ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. تم مردہ تھے یعنی قابل ذکر چیز نہیں تھے. ہمارا وجود، ہمارے جسم کا وجود مردہ وجود تھا. ہمارے جسم کا کہیں دانے میں کہیں سبزی میں پڑا ہوا تھا مردے کی شکل میں. کسی دانے، کسی سبزی میں، کسی ترکاری میں، کسی گیہوں میں، کسی چاول میں، پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے تھے زمین میں. پہلے مٹی میں تھے، مٹی میں سے منتقل ہوئے تو اناج میں تبدیل ہو گئے، اناج میں سے پھر گئے لطفے میں گئے. سمجھ رہے؟ مردہ تھے بتدریج ہم تم کو گزارتے ہوئے احیاکم، تم کو زندہ کریں. ثم یمیتکم، پھر ہم تم کو موت دے دیں گے. تو تم اموات فاحیاکم، تم کو زندہ کریں. ثم یمیتکم، پھر تم کو مار دیں گے، مردہ کر دیں گے. ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے. تو یہ جو ہے نا ترتیب چل رہی ہے، سائیکل برابر چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ برابر مردے کو زندہ کر رہے ہیں، زندے کو پھر مردہ کر رہے ہیں، پھر مردے کو پھر زندہ کریں گے. یہ اللہ کی شان ہے. اس کا انکار کرنا محض کفر ہے، بے وجہ کفر ہے، حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ مخلوق کو جانتی نہیں ہے، کفر کر رہی ہے اللہ کی باتوں کا. تمہارا علم کیا، تمہاری حماقت کیا، دو کوڑی کے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر ایمان لاؤ. تو اگر اس پر یقین نہیں آ رہا ہے تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک عالم اس دنیا سے مربوط عالم ہے، ماں کا پیٹ، وہ ہے عالم مادر رحم. ماں کا پیٹ بھی ایک عالم ہے جس میں ہم کو رکھا گیا تھا. ہم زندے تھے، پلٹ رہے تھے. ماں کے پیٹ میں اکڑی ہمارے پیٹ کو جوڑ کے اللہ کو کھانا بھی کھلا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم قریب باتیں سامنے آ رہی ہیں اور بات میں بہت کھل کے باتیں سب توحید کی بات جب شروع ہوگی نا تو بہت کھل کے باتیں سامنے آئیں. زندہ تھے اس عالم میں، لیکن یہ دنیا میں جب پیدا ہو کے آ گئے تو وہ عالم یاد ہے. ماں کے پیٹ میں جب ہم زندگی ہم کو ملی تھی، جب ہم ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، موومنٹ تھا ماں کے پیٹ میں، زندگی تھی، اس کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ کچھ بھی یاد ہے کسی کو؟ نہیں نا. وہ زندگی کیسی تھی، اس کا شعور ہے؟ کچھ بھی شعور نہیں ہے نا. ہے کیا؟ نہیں ہے. جیسے وہ پیچھے ایک زندگی ماں کا پیٹ ہمارے لیے قبر کے مماثل تھا جس میں ہم یقیناً زندہ تھے، لیکن اس زندگی کا ہم کو شعور نہیں ہے.
اسی طرح سے اس کے بعد والا عالم، اس کے پیچھے ایک لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک سامنے لگا ہوا ہے. یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ دو عالم تو ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. عالم میں مادر رحم ایک ہے، عالم میں برزخ ہے کہ خبر کی گود، مٹی کی گود. زمین کے پیٹ پہ جانا ہے، ماں کے پیٹ سے اس میں آئے دنیا میں یہاں عمل کرنے کے لیے. جتنا جینا ہے جی لیا، اس کے بعد مٹی کے پیٹ پہ جانا ہے زمین کے اندر، جہاں سے نکلے تھے. جہاں سے نکلے تھے منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. جس کا بتایا نا سب باتیں آپ کو سورۃ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے، اس کو پڑھ کے جو ہے تفسیر کر رہے ہیں اردو کی. کچھ لوگ ہیں جن کا دین خود ساختہ بنایا ہوا ہے، جو خود ہی مسائل استعمال کر لیتے ہیں، اشتہار کر لیتے ہیں، اور اچھا اور برے کا نام لے لیتے ہیں، ثواب عذاب سب خود طے کر لیتے ہیں. تو وہ یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ پڑھ کے دفن کرنا ہے اردو کو، یہ آیت کریمہ، جبکہ رسول اللہ کا حکم ہی نہیں، صحابہ کا عمل ہی نہیں، یہ بدعت ہے. لیکن کر رہے ہیں. منها خلقناكم، بول رہے جانتے ہو، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تم کو پھر دوبارہ داخل کر دیں گے. منها نخرجکم تارة أخرى، پھر دوبارہ اسی مٹی میں سے تم کو واپس نکالیں گے باہر. یہ اللہ نے فرمایا، یہ حقیقت ہے، یہ آیت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہی بول رہے ہیں. لیکن اس کو پڑھ کے دفن کرنے کی سنت رسول اللہ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. اللہ کی باتیں یہ تو ہے، یہ تو ریالٹی ہے، اس سے قیمت پہ وہی ہوا ہے، وہی ہو رہی ہے. اسی سے پیدا ہوئے اسی میں جائیں گے، اسی سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا معلوم ہوا، اس دنیاوی زندگی کے عالم سے ایک پچھلے ماں کے پیٹ کا عالم گزر گیا، جس کا شعور ہے آپ کو نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسرا عالم ہے اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ مربوط ہے، عالم برزخ. اس کے بارے میں آپ کو شعور نہیں ہے، وہ کیسے زندگی ہے وہاں پر. لیکن یہاں پیٹ پالنے کے لیے دو کوڑی کے ملے دکان کھول کے جو بیٹھے، وہ خبر کی زندگی کا شعور بتا رہے لوگوں. وہ کیا کر رہے ہیں، برزخ کی زندگی کے بارے میں ایکسپلین کر رہے لوگوں کو کہ حضرت جی ہمارے خبر میں بھی زندہ ہے. بلکہ یہاں تک تماشے ہوتے ہیں ان کے پاس کہ بعض ان کے بزرگوں کی خبریں اتنی بڑی بڑی بناتے ہیں، کمرے جیسی. ایسی کیوں بنا رہے بولے تو ہمارے حضرت ہوتے نماز پڑھتے اس میں. آپ کو ایسا بولے اس سے نماز وہ پڑھتے رہتے. رسول اللہ نے بولے رسول اللہ کی خبر اتنی بڑی کمرے کیسے نہیں بنائی. اللہ کے رسول لحد بنانے کا حکم دیے تھے، خبر کھودو، جتنا جسم جسامت ہے اتنی جسامت کے حساب سے تو تھوڑی کھودو، ایک بازو میں لحد بناؤ، پسند کرتے ہیں اللہ صلی اس کو، اس میں ڈالو مٹی ڈالو. رسول اللہ کی سنت یہ ہے. آپ کو کون میں نے کمرے میں ایسی خبر بناؤ؟ کون سا نبی؟ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کا کون سا نبی ہے بھائی؟ کون سا نبی بولا؟ ہمارا نبی تو نہیں بولے، ہمارے آقا تو نہیں بولے محمد رسول اللہ. تو دین محمد سے تعلق ہے کئی لوگوں کا، دین محمد سے تو وابستگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگوں کی، وہ ساختہ ہے دین کا. بات سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عالم برزخ کا شعور ان کے پاس ہے، وہ زندگی کو یہ خیاس کر رہے ہیں. عالم برزخ کی زندگی کو یہ اس زندگی پر خیاس کر رہے ہیں. نادانوں، جب ماں کے پیٹ کے زندگی تمہارے پڑھنے نہیں پڑی، تم کو یاد نہیں ہے، تو برزخ کس کے بعد والے عالم کے بارے میں تم خیاس کیسے کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری زندگی یہ زندگی ہے؟ کر ہی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ عالم کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ میں خلاصہ کر دیا، اور بعد میں جب توحید کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو بہت سارے ڈیٹیلز آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ کی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ وہ کام ہے آپ کو سننے کے لیے بھیج دے، مجھے بولنے کے لیے نہ بھیج دے، تو کام انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ عالم ارواح میں جو ہم سے عہد و پیمان لیے گئے تھے، وہ کیوں لیے گئے تھے وہ بتا چکا میں آپ کو گزشتہ. کیا ریزن تھا؟ 172 کی آیت کریمہ پڑھا دیا نا میں نے آپ کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن تم لوگ یہ عذر، یہ آرگومنٹس نہ کرو میرے سامنے کہ ہم تو اس وعدے سے محض بے خبر تھے کہ تو ہمارا رب ہے. اس حقیقت سے ہم محض بے خبر لوگ تھے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور کہیں تم یہ نہ بولنے لگ جاؤ کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا کر دیے تھے، ہم تو ان کی اتباع کر رہے اور ان کے پیچھے تھے. ٹھیک ہے،
تو میں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا، تو ایک سوال آپ کے اندر یہ آنا چاہیے کہ کیا وہ عہد و پیمان، وہ جو وعدے ہیں ہمارے کو یاد ہے کیا؟ پھر اگر یاد ہی نہیں ہے ہمارے کو تو سزا کیسی؟ وہ وعدہ ہمارے سے لے لیے، دنیا میں ہم کو چھوڑ دیے، اور دنیا میں ہم پوری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال جو زندگی ملی وہ جیے، لیکن ہم کو تو وہ وعدہ یاد ہی نہیں ہے پوری زندگی میں کبھی بھی۔ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، بات ہم کو وعدے کرے تو پھر ہم کو سزا کیسے کرے جب کہ ہم کو تم آپ بھلا ہی نہیں ہے وہ چیز؟ تو آپ بھلا لیا تو ہم سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ایک سوال ہے نا بھائی، آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کا تقاضا ہے تو آپ سوال نہیں کریں گے، بچوں بڑھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ ایک کافر کے سامنے دین پیش کریں گے تو ہمیں تو پوچھیں گا کہ بھائی آگے نہیں بھلا دے تو بھائی کس کا کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک انسان تو پوچھے گا، کوئی جن کو پوچھے گا، کوئی انسان تو پوچھے گا، تو یاد ہی نہیں ہے تو سزا کی سوال دی ہے۔ تو اب اس کو سمجھنا ہے۔ پہلی چیز نمبر 1، اس عہد کو آپ کے نیچر کا حصہ بنایا گیا۔ کل آپ آرگومنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ نہیں بول سکتے کہ میں اس وعدے کو نہیں جانتا تھا، آپ نہیں بول سکتے۔ آپ کے نیچر کا، ہیومن نیچر کا ایک اہم حصہ بنا دیا گیا اس وعدے کو۔ وہ کیسے؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایکسپلین کرنا ہے علماء حق کا کام، علماء دین کا کام، جو انبیاء کے وارثین ہیں ان کا کام یہ بات سمجھائے۔ مگر اللہ ماشاءاللہ ہی یہ کام بہت کم لوگ کرے ہیں، اکثریت شعلہ بیان تقریریں کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو کام اس وقت دین کے نام پہ ہو رہا ہے مجھے بولنے دیجئے، برا مت مانیے، غور سے سنیے۔ اس وقت دین کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے، جو تقاریر ہو رہی ہے، جو لیکچرز ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ایک فیشن بن گیا ہے۔ دل اڑتا ہے ہمارا، ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کر رہے لوگ؟ پیچھے سے تقریریں کر رہے ہیں، زور زور سے پکار کے، ایک دوسرے کو کفر کے فتاوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کو خارجی بول رہا ہے، کوئی کسی کو گمراہ وہابی بول رہا ہے، تو کوئی وہابی کسی کو خارجی بول رہا ہے، کسی کو اخوانی بول رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ بول رہا ہے، کسی کو کچھ بول رہا ہے۔ بس ایک دوسرے کی ضد میں اور کاٹ میں دشمن بنے ہوئے ایک دوسرے کے۔ افسوس پھر دعویٰ ان کا بھی یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے توحید پر ہم ہیں، رسالت پر ہے، آخرت پر ایمان ہے، سب کا دعویٰ ہے۔ کوئی 40 دن 4 مہینے جو ہے پورا بستر بوریا اور لپٹ کر کے گاؤں شہر ملکوں پھر کر کے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو ان کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ لوگوں دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، تو دکان چھوڑو، مکان چھوڑو، اللہ کی راہ میں نکلو، واحد دین چل رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ پر ہی ایمان رکھتے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے دین کے بھی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے، دعویٰ وہی ہے۔ تو ایک جماعت یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، حکمرانی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، ساتوں آسمان اللہ کے، سورج چاند ستارے اللہ کے، سب پر اللہ کی حکومت چل رہی ہے، تو زمین میں بھی اللہ کی حکومت کیوں نہیں ہو رہی؟ تو زمین میں بھی اللہ کی حکومت نافذ کرنے کے لیے رسول العین بناؤ اپنا، اور زمین میں جدوجہد کرو، اللہ کی حکومت بنا دو پورے کی پوری۔ ایک جماعت اللہ کی محبت میں دعویٰ کر رہے کہ ہم اللہ کی قانون کو، اللہ کے دین کو ہی نافذ کریں گے۔ ایک جماعت کا یہ دعویٰ ہے۔
یہ جماعت یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پیدا کرنا نہیں تھا تو دنیا نہیں بنا تھا. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت قدم بڑھتے جاؤ, خصیلے بڑھتے جاؤ رسول اللہ کی محبت کے. اسی لیے ہم پیدا کیے گئے. جی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک جماعت ایک صحیح بات پر ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیدا کیے گئے اللہ کی بندگی کے لیے, اور بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا, ملا کر محمد رسول اللہ کو بھیجا. تو اللہ کی بندگی محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہمارا کام ہے, اس لیے پیدا کیے گئے. صحیح بات پر ہے. باقی سب اللہ تعالیٰ خود کر دے گا, آپ کے لیے آپ وفادار ہو جائیں گے. آپ وفادار ہو جائیں گے, اللہ کے غلام بن جائیں گے, رسول اللہ کے طریقے پر آ جائیں گے, تو اللہ کے انعامات آپ کے لیے یہ ہوں گے کہ آپ کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کر دے گا. یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کو پیش کرتے ہوئے سبھی لوگوں کو کافر قرار دے دیتا, سب کو خارجی بول دیتا. یہ خود طریقہ خارجیوں کا ہے. یہ طریقہ خود خارجیوں کا ہے کہ اللہ کی بندگی میں اس قدر غلو کرنا اور اتنے بار سے اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے آپ کو یہ تصور کرنا کہ اللہ کے چہیدے اور اللہ کے وفادار ہمارے سوا کوئی نہیں ہے, اور باقی جتنے لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب گناہگار کافر ہیں, وہ خارجی ہے. یہ سمجھنا خود خارجیت ہے. اسی کا نام خارجیت ہے. بات سمجھ آ رہی؟ خوارج یہی کرتے تھے. خوارج یہاں تک کہ صحابہ کرام کو تو کفر کے فتوے دے دیے تھے. بظاہر خود بڑے بار سے بنے تھے زمین کے اوپر, بہت نیک, بہت عابد, نوافل کی کثرت کرنے والے, قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کو رشک ہو. اور رسول اللہ نے خود ان کے بارے میں یہ خبر دی تھی, خوارج کے بارے میں رسول اللہ نے خود کہا تھا, وہ جب عبادتیں کریں گے تو تم اپنی عبادتوں کو حقیق سمجھو گے. وہ جب اللہ کی کتاب کی قرآن کی تلاوت کرو گے تو تم اپنی تلاوتوں کو حقارت سے دیکھو گے. وہ روزہ رکھیں گے تو اپنے روزوں کو حقیق جانو گے. وہ صدقات کریں گے تو صدقات کو حقیق جانو گے. یعنی ان کی وہ ایسے بنے گے لوگوں کے سامنے, مخلوق کے سامنے, کہ بہت زبردست عبادت کرنے والے, بہت متقی لوگ ہیں, بظاہر میں دکھیں گے. رسول اللہ نے فرمایا بے شک وہی نہیں تھی ان کے بارے میں, مگر وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پا لیا تو میں ان کو قتل کر دوں گا, اگر تم ان کو پالو تو قتل کر دے گا. اللہ اکبر. اور وہ جب ظاہر ہوئے جن کے بارے میں رسول اللہ نے پیشن گوئی کی, جب وہ ظاہر ہوئے تو بالکل ویسے ہی ظاہر ہوئے جیسے رسول اللہ نے کہا. بڑے عابدین, بڑے مخلصین, بڑے اچھے معلوم ہوتے تھے, لیکن کرتے کیا تھے؟ دیکھیے بہت اہم بات ہے دین اسلام میں, دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم, بہت اہم بات ہے دین محمد کے اندر کی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بنو آدم, یہ حدیث صحیح ہے, حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی کے اندر ہے, اگر ابن آدم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا, اللہ سے روایت کرتے رسول اللہ فرماتا ہے اگر آدم کا بیٹا ابن آدم, اگر یہ بنو آدم گناہ کرنا چھوڑ دیں گے اور یہ دعویٰ کریں گے ہم گناہوں سے پاک ہیں, تو میں ان کو مٹا دوں گا, میں ان سب کو مٹا دوں گا, اور پھر میں ایسوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے اور میرے سامنے رو کر استغفار کریں گے, توبہ کریں گے. کیا مطلب ہے حدیث قدسی کا؟ صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب اور معنی کیا ہو سکتا ہے ذرا غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ میرے استاد محترم کی بات مجھے یاد آتی ہے. دیکھیں اللہ والوں کی صحبت بہت فائدہ مند ہوتی ہے, بہت فائزیاب ہوتے لوگ اللہ والوں سے. آپ مدرسے سے کوئی عمر پڑھ کے نکل جائے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا, اللہ والوں کی صحبت سے وہ فائدہ ہوتا. تو میرے استاد محترم مجھے یہ بات بولتے تھے کہ اکبر میاں شریف غالب یمنی رحمۃ اللہ علیہ اکبر میاں کلام الہی سے مراد الہی کو پہنچنا کمال ہے. کمال یہ
ایک نہیں ہے کہ آپ قرآن بہت پڑھ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ آج کل ترجمے ہو گئے تو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ کمال نہیں ہے قرآن پڑھنا، اچھا پڑھنا، سمجھنا، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کلام الہی سے مراد الہی کو سمجھنا. کمال یہ مطلب سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سمجھ سک رہے ہیں آپ اس پر ڈیپتھ کیا ہے ان کی بات میں؟ میرے استاد کی جو بات تھی اس میں کتنا ڈیپتھ ہے، اس ڈیپتھ کو سمجھ رہے ہیں، گہرائی کو. ایک آدمی ہے وہ ایک اچھا قرآن پڑھتا، قرآن سمجھنے بھی آتا، اس کو سمجھ سے بھی پڑھ رہا ہے، یعنی اس کا معنی مطلب سمجھ میں آ گیا، خالی ٹرانسلیشن، اس میں جو ٹرانسلیشن ہے، میننگ ہے، وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں اس کو. تو کمال نہیں ہے، بولے ٹرانسلیشن کو سمجھ جانا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اس کلام الہی سے مراد الہی کو پہنچنا، یعنی اس کلام کا متکلم کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کا انٹینشن کیا ہے، جس کو سمجھانا کیا چاہتا ہے اللہ، اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو کیا بنانا چاہتا ہے، تم کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تم کو کیا، تمہارے سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، مطالبہ کیا ہے، اللہ کی انٹینشن کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، وہ گہرائی تک جانا اصل کمال ہے. یہ بولتے تھے استاد. بات سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ سمجھ پا رہے ہو؟ تو اب آپ کو وہ باتیں سمجھنی ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو اس حدیث قدسی میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آدم کا بیٹا یہ دعویٰ کر دے کہ ہم سب پاک سے ہو گئے گناہوں سے، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم گناہوں سے بالکل معصوم ہو گئے، تو میں ان سب کو مٹا دوں گا، مٹا دوں گا، میں ضرورت نہیں ہے فکر میں. پھر میں ایسے پیدا کروں گا جو گناہ بھی کریں گے اور میرے سامنے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے. دیکھو گناہوں سے بالکل پاک، بالکل بے عیب صرف ایک ہی ذات ہے. گناہوں سے بالکل بے عیب ذات کون ہے؟ وہ نہیں، رب العالمین کی ذات جو کسی قسم کا نقص اس کے اندر نہیں، تمام نقائص سے، تمام کمزوریوں سے، تمام عیبوں سے منزہ اعلیٰ ورفع خالق ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی خطا ہی نہ ہوگی. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث میں بھی ہے کل بنو آدم خطاؤن. میرے آقا فرماتے ہیں کل بنو آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا، ہر ایک بیٹا خطا کار ہے. اور سب سے بہترین خطا کار جس کو کہا رسول اللہ نے التوابون، جو توبہ کرنے والے، خوب توبہ کرنے والے، اور سب سے بہترین خطا کار. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ دعویٰ کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو، ہم اتنے منزہ، اتنے نیک، اتنے پاک سے کہ ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی، تو یہ عقیدہ باطل، اللہ کے پاس غضب میں لانے والا، اللہ کو مٹا دوں گا، پھر ایسے پیدا کروں گا جو خطا کر کے روئیں گے. اللہ کو محبوب وہ ہے جو خطا کر کے روتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خوارج جب وجود میں آئے، یہ جو خوارج وجود میں آئے، تو ان کا کانسیپٹ، ان کا عقیدہ یہی تھا ان خوارج کا. حالانکہ یہ بڑے نیک، یقیناً نیک تھے، سمجھ رہے بات؟ یہ گناہ کرتے وہ کرتے تھے، نہیں کرتے تھے گناہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس عقیدے میں یہ بات تھی جو گناہ کرتے کافر ہو جاتے. یہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی نافرمانی کفر ہے. گناہ بھی تو نافرمانی ہے نا، گناہ کرنا کیا ہے؟ نافرمانی. تو یہ کہتے تھے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے وہ کفر ہے، چاہے کوئی نہیں کرے. یہاں تک کہ وہ حضرت معاویہ کو بھی کافر بول دیے تھے، عائشہ کو بھی کافر بول دیے تھے، ہماری ماں کو، علی کو بھی کافر بول دیے تھے، صحابہ جان کو کافر بول دیے تھے. کیوں؟ ان کے نزدیک یہ نافرمانیاں کر رہی ہو، ان کی نظر میں، ان کے عقیدے میں یہ سب نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے زمین پر. تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے لوگ کافر ہو جا رہے ہیں. خوارج کا یہ عقیدہ تھا، یہ کانسیپٹ خوارج کا تھا. اگر آج ہم یہ دعویٰ کریں کہ زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ہمارے سوا کافر ہیں، ہمارے سوا سب خوارج ہیں، ہم ہی اتنے دور کے اندھیرے
انسانوں سے ہوتی ہی ہے. جتنے انسان ہیں خطا کار ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, تو ان کی غلطیوں کو اللہ کے سپرد کرو. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ان کی ایسی غلطیاں, ایسی بڑی غلطیاں ان لوگوں کی جو عقیدے میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے, توحید اور رسالت میں عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے, آخرت سے بے بہرا اور گمراہ کر سکتی ہے, تو ایسی 5 غلطیاں جو سابقہ کسی سے بھی ہوئی ہو ایکس وائی سے, تو ان کی ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کرو اور بڑے اچھے انداز سے کرو, بڑے اچھے انداز سے ہائی لائٹ کرو اور لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ یہ جو غلطیاں ان لوگوں سے ہوئی ہے, یہ جو وہ لوگ بات بتائے ہیں, اس میں اتنی خباثتیں ہیں, ایسی برائی ہے جو ہماری آخرت تباہ کر سکتی ہے, جو ہم کو صحیح عقیدے سے ہٹا سکتے ہیں غلطیاں. تو ان کے ان غلطیوں کا اظہار کرو, وضاحت کر دو, وضاحت اس لیے کر دو تاکہ لوگ ان کی غلطیوں سے بچ جائیں, اپنے دامن کو بچا لیں. اور باقی جو ان کی وہ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, جن سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. اب معاف کرنے سزا دینے تیرا معاملہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معاف کر یا تو سزا دے, وہ تیرا معاملہ ہے. ہم نہیں بولیں گے کہ سزا ہی دے ان کو, ہم کو کیا کرنا ہے, بات سمجھ میں آئی؟ یہی عقیدہ انبیاء کا ہے, یہی کانسیپٹ انبیاء کا ہے, اہل حق کا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے سب سے بڑا اللہ کا باقی دشمن کون تھا؟ جی فرعون. ویری گڈ. اس وقت زمین پر کلیم اللہ کے سب سے بڑے ولی, سب سے بڑے فرمانبردار کی حیثیت سے کون ہے؟ کلیم اللہ ہے. ان کے بعد ان کے بھائی ہارون ہے, اس کے بعد ایمان والے ہیں ان کے ساتھ ہے. تو سب سے بڑے اللہ کے فرمانبردار بنتے موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے بھائی ہارون ہے, اور سب سے بڑا اللہ کا نافرمان سامنے کھڑا ہوا تو وہ فرعون ہے, اس کے بعد اس کے درباری ہے حامان وغیرہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اللہ دے رہے ہیں آپ کو, قرآن مقدس میں کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے خود کہا, دونوں کو کہا, ہارون کو اور موسیٰ علیہ السلام کو, کہ تم دونوں مل کر کے فرعون کے پاس جاؤ, انہ طغیٰ, وہ سرکش ہو گیا ہے, اور اس سے بات کرو تو بڑی نرمی سے, قول لینا ہوتے, اور طیب طریقے سے نرمی سے اس سے بات کرو, لعلہ یخشیٰ, ہو سکتا ہے کہ وہ خشیت پکڑے. اللہ فرمان ہے اس سے نرمی سے بات کرو. فرعون سے, اس سے بڑا اس وقت نافرمان, متکبر, ٹھیک کوئی تھا زمین پہ؟ نہیں تھا. اللہ کا منکر, حجت کرتا اللہ کے خلاف, اس سے نرمی سے بات کرو. ہو سکتا ہے لعلہ یخشیٰ, قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں خشیت آ جائے. اب یہ بات ذرا غور کرو, اللہ کو معلوم رہتا ہے نہیں معلوم رہتا کیا ہونے والا ہے. اللہ پھر نہیں معلوم جس سے اللہ کو بولا لعلہ یخشیٰ, ہو سکتا ہے اس میں خشیت آ جائے. تو اللہ کو معلوم نہیں ہے تو کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیا ہو سکتا ہے اس میں خشیت آ جائے. اگر آپ کا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزمانے کے, ہو سکتا ہے وہ میں بھی پاسبل بول کے بول رہے, تو میں اور آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے, اللہ کو سب معلوم ہونا نہیں والا ہے والا ہے. اللہ کو جو معلوم ہے وہ ایمان نہیں لائے گا, ویسے ہی مرے گا, ویسے ہی جہنم میں جائے گا, سمجھ لے اللہ کو. اس کے باوجود موسیٰ کو تربیت کر رہے, اپنے بندے کو, اپنے داعی کو اللہ تعالیٰ کی تربیت کر رہے ہیں کہ تمہارا کام نرمی سے بات کرنا ہے. مجھے تو معلوم ہے کوئی بات نہیں لاتا, لیکن تم جب بات کرو گے میری طرف لوگوں کو بلاؤ گے اور دعوت دو گے تو تمہارا انداز بڑا نرم ہو, تمہارا انداز ایسا ہو کہ کوئی سامنے والا خشیت پیدا کر لے اپنے اندر, تمہارا کام جھجوڑنے والا ہو. سمجھ میں بات؟ ذرا سوچو اسلام کیا سکھاتا ہے, ہم کیا سیکھ لیے. ہم جھگڑالو بن گئے, قوم اللہ بن گئے, لوگوں کو کافر بنانے میں تلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے دربار میں جو بحث ہوئی اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. فرعون کے پاس جب لوگ گئے تو وہاں جو مباحثہ ہوا, جو ڈیبیٹ جو آنے
آرگومنٹس ہوئے، قرآن میں اللہ اس کا بھی ذکر کیے. انہیں کیا پوچھا معلوم؟ ارے حامان ذرا دیوار اٹھا رہے، اس کا رب کہاں ہے میں دیکھتا ہوں. تنزیہ انداز ہے، بڑے تنزیہ انداز ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا ہے اور یہ پوچھ رہا، اچھا ذرا یہ بول موسیٰ، ہمارے پہلے جو بابا اور اجداد مر گئے پورے، ان کا کیا ہوا؟ اب آپ یہ بول رہے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی بنا دیے گئے، اللہ کے دین کے بعد آپ کے پاس دین اللہ کا آپ کے پاس آگے آپ پیش کر رہے ہیں، ہمارا قبول کرو بول رہے ہیں. تو ہمارے جو باپ دادا آپ کے آنے سے پہلے ہیں، اب آپ نبی اب بن کے آئے نا، اب آپ نبی بن کے آ کے ہدایت کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے. تو ہمارے جو بابا دادا مر گئے آپ کے آنے سے پہلے، ان کا کیا ہوگا آ جانا؟ آپ بن کے اب نبی بن کے آ گئے. آپ رسول اللہ، اس کا منشا کیا تھا، اس کا انٹینشن، وہ بدبخت کا فرعون تھا، بہت تنزیہ انداز تھا اس کا. یہ بولنا چاہ رہا تھا اب جو حماقت تم کر رہے ہیں نبی نبی بول کے، اب ہدایت تم لے کے آئے، پہلے کے لوگ تو پھر کیا ہے گمراہ میں جاننے میں چلے گئے. یہ انٹینشن تھا اس کا. سمجھے بات؟ اب موسیٰ علیہ السلام جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ اب آج کل جو کام کر رہے ہیں نا، پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم، ان کا پوسٹ مارٹم، جتنے مر گئے ان کو کافر بولتے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اور اپنے آپ کو ووٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اہل سلف ہیں، باقی سب اہل خوارج ہیں، سب جہنمی ہیں. تو پھر موسیٰ کلیم علیہ السلام اس وقت کیا بولنا چاہیے تھا؟ اب میں جب آیا ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو ہدایت ہماری ہے. جو لوگ ہدایت پر نہیں بنے اس سے پہلے تیرے باپ دادا سب جہنمی ہیں، ایسا بول سکتے تھے نا آرگومنٹ میں، ڈیبیٹ میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا تو پوسٹ مارٹم کر دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے جیسا کر دیتے. فرعون کے آبا و اجداد کا پوسٹ مارٹم، موسیٰ علیہ السلام نے ٹیمپل لیتا تھا انعام اپنے تقریر گواہ پر. یہ فرعون کے باپ داداؤں کا پوسٹ مارٹم، جیسا آپ لوگ دے رہے نا، یہ جماعت کا پوسٹ مارٹم، مودودی کا پوسٹ مارٹم، اسلام کا پوسٹ مارٹم آپ کر رہے ہیں نا پوسٹ مارٹم والوں کے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کرنا تھا فرعون کے آبا و اجداد کا پوسٹ مارٹم. کلیم اللہ علیہ السلام کا وہ بیان، وہ پورا گفتگو کا انداز اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے سبق ہے. کیا بولے اس وقت؟ تجھ سے پہلے جو لوگ گزر گئے جن کے بارے میں تو پوچھ رہا، ان کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے. کیا فرما رہے؟ ان کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے. میرا اللہ خوب جانتا ہے، اور میرا اللہ کوئی غلطی نہیں کرتا اور بھولتا نہیں. میرا رب غلطی بھی نہیں کرتا اور بھولتا بھی نہیں ہے. کیا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے، مجھے نہیں. میں فتویٰ نہیں دینے والا ان کا کیا ہوگا. میں یہ نہیں بول رہا کہ ان کو اللہ معاف کر دے گا، میں یہ بھی نہیں بول رہا کہ سزا دے گا. موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں بول رہا کہ اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا، سزا دے گا، اور میں یہ بھی نہیں بول رہا کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. میں کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں کرتا ہے بات ان کے بارے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. میرا اللہ نہ غلطی کرتا نہ بھولتا، کیا کرنا ہے اس کو معلوم ہے. میرے سے تیری بات ہے، میرے کو حکم تیرے سے بات کرنے کا ہوگا، میں تیرے سے بات کر رہا ہوں. اب اللہ میرے سے بات کرے، میرے پاس وحی بھیجے، اب تیرے پاس گاؤں والے کا ہے. اب تیری اور میری بات ہے، میں اللہ کے باتیں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو بول کیا کرتا، قبول کرتا نہیں کرتا، تیری مرضی ہے. بات میری اور تیری ہے. بات سمجھ آئی؟ تو انداز یہ ہو اہل علم کا، علماء کا، انبیاء کے جو وارثین ہیں ان کا انداز یہ ہو کہ ہم یہی بولیں گے کہ جو لوگ کام کر کے مرے ہیں، قرآن کے خدمت کے نام پر کام کرے، دین کے نام پر کام کرے، اگر وہ غلطیاں کی ہوئے ہیں تو ہم ان کی ان غلطیوں کو اپنی امت کے سامنے ضرور رکھیں گے بچانے کے لیے گمراہی سے. لیکن ہم یہ فتویٰ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جہنم میں بھیجے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو معاف کرے گا نہیں، یہ فتویٰ ہمارا نہیں. وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہی چاہے معاف کرے چاہے سزا دے، وہ اس کا معاملہ ہے. صحیح دین یہ ہے جو قرآن میں ہے اور رسول اللہ کی سنت میں ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب اور یہ رسول اللہ کی سنت تو یہ دین ہے، یہ صحیح دین ہے. اس کے بعد
باتیں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں یہ غلط باتیں، وہ چاہے کوئی کرے وہ غلط باتیں. اگر بالفرض ہمارے مسلک کے کسی عالم سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جو قرآن و سنت کے خلاف پڑتی ہو تو ہم اس وقت بھی نہیں بولیں گے، ہم اس وقت بھی نہیں بات بولیں گے. یہ صحیح مسلک پر تو تھے عالم صاحب، لیکن یہ بات تو قرآن و سنت کے منافی ہے ان کی. باقی ان کا معاملہ رہا ان کا خود کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے معاف کرے چاہے سزا دے. لیکن ہمارا انٹینشن، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ معافی کر دے، جیسے کہ انبیاء کی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ انبیاء کی خواہش ہے کہ اللہ معافی کر دے، تیرے ہی بندے ہیں. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا قول ہے، وہ ایک سب باتیں آپ کو رکھنے والا توحید کے ذمہ میں. ٹھیک ہے، تو اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات معلوم ہو گئی آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیدا کرے زمین میں کیا کرنے کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے. اور وہ جو وعدہ ہمارے سے لیے تھے ہماری فطرت کو اس کو بے وقت کر دیے. ہماری فطرت میں، ہمارے نیچر میں اس وعدے کو بے وقت کر دیے. بے وقت کر دینا کس کو بولتے ہیں؟ ایک حصہ بنا دینا، ایڈ کر دینا اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے ہی فطرت کا ایک حصہ بنا دیے اس وعدے کو، اس کمٹمنٹ کو. الستو بربکم کے بعد ہم لوگوں نے قالوا بلا. اب وہ سمجھنا ہے ہم کو تو کیسا، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کسی بھی ایگزامپل دے رہا ہوں میں، ایک فار ایگزامپل جو اللہ نے خود دیا ایگزامپل کو، اللہ نے خود پیش کیا ہے اس بات کو. تمہارا جہاز، اللہ فرماتے تمہارا جہاز، تمہارا سفینہ کسی بھنور میں، کسی طوفان میں گر جاتا ہے، کسی طوفان میں گر جاتا ہے، چاروں طرف سے تھپڑ مارا سمندری طوفان، اور آپ کی کشتی ڈوب رہی. مسافر بن کے آپ بیٹھے ہوئے کشتی میں، کیپٹن صاحب ان کی جان پیٹر روٹر رہتے، ان کے ماتا رہنے والے ان کی رام داس رہتے، ان کی کھنہ رہتے. اناؤنسمنٹ کیا ہوتا؟ ہم لوگ طوفان میں گر گئے، ہماری کشتی طوفان میں گر گئی، خطرے میں آ گئے. وہ لوگ ریڈ الرٹ کر دیتے، ریڈ الرٹ کی گھنٹی بج جاتی، بجلی ٹیلی بجا دیتے، اور یہ بولا جاتا کہ سب اوپر والے سے دعا کرو. اب اوپر والے کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہی بچائے گا. تو جبکہ جان ہے، پیٹر ہے، اس کے پاس 3 خدا ہے، رام داس ہے، کھنہ ہے، اس کے پاس 33 کروڑ خدا ہے، دیوی دیوتا ہے. اس وقت کہاں چلے گئے؟ اس وقت ایک کی طرف اشارہ کیوں ہو رہا؟ سب اوپر والے کے ہاتھ میں، انہیں بچانے والا ہے، انہیں بچائے گا. اس سب ہے تو اور ایک ایک رہ گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر واضح کر کے بیان کر دی ہے. جب تمہارا پانی کا جہاز یا سفینہ تم جب طوفان میں گر جاتے ہو تو تم ہم اکیلے تو ہم کو پکارتے ہو، اس وقت صرف ایک کو پکارتے ہو، صرف ایک خدا کو تم پکارتے ہو اس وقت، اس صورت میں. اور جب ہم تم کو نجات دے دیتے ہیں تو تم ہمارے ساتھ شرک کرتے ہو، ہمارے شرکا ٹھہرا دیتے ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بول لیتا دیوی کی کرپا ہو گئی، بھگوان کی کرپا ہو گئی، جیسس بچا لیا. اب بعد میں بات کرنا شروع کر دیتے ہو، لیکن جس وقت ہائی الرٹ ہے اور دل دھک کر رہا ہے اس وقت صرف ایک تو پکار والے بچا لے، والے بچا لے. وہ اوپر والا ایک کیوں سمجھ میں آیا اس وقت دماغ، اس وقت پورے کا غائب ہو گئے. یہ ایک نیچر میں پیوس کر دینا، ایک ہی اللہ کی بندی. سمجھ گئے نا؟ ایک اور ایگزامپل اس سے ہٹ کے، تو قرآن کا ایگزامپل جو اللہ نے بیان کر دیا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ریالٹی ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے، پوری زمین کے انسان اور جن جانتے ہیں اس کو. اس ریالٹی اللہ نے بیان کر دیا اس کو. اب ایک اور ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثال کے طور پہ باہر سڑک پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوگا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس کو اٹھا لیں گے، دوا خانے کو آگے
اچھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بیچارے کا نام کوئی کرشنا تھا، کوئی سائی تھا، میں مثال دے رہا ہوں، آپ ڈھائی کے دعوی کرنے کو ہاسپٹل پہ جلدی جلدی لے کے آپ اس کو جو ہے اندر ڈاکٹر کے حوالے کریں، ڈاکٹر صاحب بھی جلدی لے کے اس کو ڈھڑپ لے کے بہت سیریس ہے، وہ ڈھڑپ لے کے چلے گئے، تو ڈاکٹر صاحب جو لے کے سمجھو ڈاکٹر کھنہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر کھنہ ہے، وہ اندر لے کے چلے گئے۔ اب وہ کرشنا کے سائی کرشنا کے لوگ جو ہے دوڑے ہوئے آئے ہاسپٹل میں، ان کو معلوم ہوا ان کا بچہ اندر سیٹل میں۔ ڈاکٹر کھنہ صاحب کھڑے سے بات نکلتے تو ماں باپ پوچھے ہمارا بچہ کیسا ہے، تو ڈاکٹر کھنہ صاحب بول رہے اوپر والے سے دعا کرو، سب اس کے ہاتھ میں، آپ لوگوں سے دعا کرو۔ تو جب کہ کھنہ صاحب کے پاس 33 کروڑ ہے، وہ جو بستر پہ لیٹا ہوا پیشنٹ ہے اس کے پاس 33 کروڑ ہے، جو وہ آئے اس کے پاس 33 کروڑ ہے، پیشنٹس کے جو اس کے اٹینڈنٹس، ان سب کے پاس سب ہیڈ ہو گئے، اشارہ ایک کی طرف ہو رہا، سب اس کے ہاتھ میں، سب اس کے ہاتھ میں، اس سے دعا کرو، اس سے دعا کرو۔ یہ ان سے لے کے اوپر آ جائے، اس سے دعا کرو، اس کے ہاتھ میں، اوپر والے کے ہاتھ میں، ایک کی طرف، یہ انڈیکیشن بار بار ایک کی طرف کیوں ہو رہا ہے؟ Why? What is the reason? This is a part of spirit. یہ آپ کے روح کا حصہ ہے، یہ آتما کی آواز ہے، آتما صرف ایک ہی کو جانتی ہے، یعنی روح، آتما یعنی روح صرف ایک ہی کو جانتی ہے، وہ ایک سے وعدہ کر کے آئی ہے، اس کو ایک ہی معلوم ہے۔ الستو بربکم کے بعد جو روح بول کے آئی خالو بنا شہیدا، اس کو وہی معلوم ہے ایک ہی ہے، میرا معبود ایک ہی ہے۔ وہ جو آواز نکلتی ہے اس وقت وہ روح کی آواز نکلتی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس مشکل گھڑی میں، اس بہت مصیبت کے وقت میں جو اندر سے صدا نکلتی ہے آتما کی آواز، وہ آتما کی آواز ہوتی ہے، جو اندر سے نکلتی ہے وہ ایک ہی خدا کو جانتی ہے۔ بعد میں آپ مسلط کرتے اس کے سر کے اوپر، اس روح کے سر پہ، اس آتما کے سر پہ آپ کئی خداؤں کو مسلط کر دیتے ہیں، معاشرے کی وجہ سے، معاشرے سے جو لیتے ہیں آپ وہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس کے لیے ایک حدیث رسول بہت واضح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اہم حدیث رسول اللہ کی۔ اسی لیے قرآن اور حدیث سے پڑھنے سے کام نہیں چلتا، اور یہ بولنے سے نہیں چلتا کہ میں حدیث ہوں، یہ منہ سے پاپا کرنے سے کام چلنے والا نہیں، میں حدیث ہوں، ڈھنڈورا پیٹنے سے کام نہیں ہو جاتا، بننا پڑتا، سمجھنا پڑتا، کہنا ہی ہوتا۔ رسول اللہ کی بہت اہم حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمائے ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ زمین پہ جتنے پیدا ہوئے قیامت جو شروع ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے کے بعد جو بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، وہاں سے لے کے قیامت جو شروع تک جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کی پیٹ سے اور کی کوکھ سے، ہر ایک بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ فرمائے۔ لیکن یہ دنیا میں وہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، تو جس ماحول میں تربیت پاتا ہے لوگ اس کے اوپر اس عقیدے کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو لوگ یہودی بنا دیتے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا تو نصرانی بنا دیتے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہندو بن جاتا ہے۔ لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کے معنی ہندو، یہودی، عیسائی وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلم کا معنی یہ ہم یہ نہیں کہ ہم ایک دھان کی بات کر رہے ہیں، تعصب کی، عصبیت کی، کہ یہ پرٹیکولر جو اپنے آپ کو مسلم بول رہا ہے اس کے معاشرے میں یہ پیدا ہوتا ہے، نہیں۔ ہم تو ان کو آگے بہت مسلم سمجھتے ہیں، اصل مسلم واللہ عالم کہاں ہے، کدھر ہے زمین پر؟ آپ بولے کہ 600-700 کروڑ کی آبادی ہے پورے دنیا میں، یہ 600-700 کروڑ میں سے یہ جو 2-2.5 کروڑ اپنے آپ کو مسلم بول رہے ہیں، تو they are not everybody Muslims۔ ان میں سے سب کے سب وہ مسلم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ مسلم بنانا چاہتا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے معاشرے میں ہے، تو ہم ان کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ان کو اسلام سے خارج کریں۔ جب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلم ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلم ہے، لیکن وہ اصل مسلم کتنے ہیں اللہ ہی کو معلوم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوریجنل اصل مسلم کون کون ہے؟ اس کو جو اللہ کے پاس مسلم ہے اس
صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. تو ہم ہمارے یہ دوسرے بھائیوں کو جو یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، ان کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو عصبیت کی وجہ سے ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. یہاں جس معنی میں محمد رسول اللہ نے کہا ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، وہ اصل اپنے کریٹر کے بنائے ہوئے نیچر میں پیدا ہوتا ہے. اور مطلب ہے وہاں جو اس پورے سنسار کا، پورے کائنات کا، پوری سرشٹی کا پیدا کرنے والا جو کرتا تھا اللہ ہے، جو اکیلا ہے کہ معبود ہے پورے سنسار کا، وہ اس خالق کے بنائے ہوئے اصل نیچر پر پیدا ہوتا ہے. تو اصل نیچر ہی مسلم اس کے معنی ہے. مسلم کے معنی کوئی دھرم کے، ذات کے اور گروپ کے نہیں. مسلم کے میننگ ہے اصل اپنے خالق کا فرمانبردار. تو ہر ایک پیدا کرنے، جس کو پیدا کرتے وہ اس کریٹر کا، اس اللہ کا نیچر پر ہی اس کو پیدا کیا جاتا ہے. لیکن بعد میں معاشرے کے لوگ اس کے اوپر اپنا اپنا دھرم، اپنا اپنا دین تھوپ دیتے ہیں، اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیچر کی آتما کی آواز ایک ہی، پربھو کو ایک ہی، خدا کو ایک ہی، اللہ کو جانتی. اسی کو پکارتے ہیں مسلم گھڑی میں. مسلم گھڑی میں ایک ہی کو پکارتے ہیں. تو یہ نیچر کا حصہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب دوسرا ایک انتظام کیا. سیکنڈ، آپ کے سوال کا جواب، آپ کو سوال نہیں کرے، سوال بھی بھائی آپ کو جواب دے رہا ہے کہ سوال آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ عالم ارواح میں وعدہ کیے وہ یاد ہے، تو آپ کے نیچر کا وہ حصہ بنا ہے. سمجھ میں آنے کی بات آپ کو؟ میرا درس آج آسان دکھ رہا ہے کہ مشکل دکھ رہا ہے؟ میں نہیں بول، تھوڑا مشکل ہو جا رہی ہے کیا؟ نہیں ہوگی نا؟ ٹھیک ہے. تو اب وہ نیچر کا حصہ بنا دیے وہی وعدے کو. اب دوسرا وہ وعدہ اور ریمائنڈ کرنے کے لیے، اس کو ریمائنڈ کرنے کے لیے، ایک تو نیچر ان کو معلوم ہے، آتما کو معلوم ہے تیرا پربھو، تیرا ایشور، تیرا معبود ایک ہی اللہ ہے. یہ نیچر کو معلوم ہے، یہ آپ کے نیچر کو معلوم ہے، یہ آپ کی آتما کو معلوم ہے، اس کا حصہ ہے وہ. ایک دوسرا اس کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ایک پورا منظم انتظام کیے. اس وعدے کو ریمائنڈ کرنے کے لیے پورا کمپلیٹ انتظام ہے. وہ انتظام کا نام کیا ہے؟ انبیاء کا مشن. تمام نبیوں کا، پروکتاؤں کا جو یہ مشن ہے، جتنے انبیاء کو بھیجے اسی مقصد کے لیے بھیجے کہ آپ کی روحوں کو وہ ریمائنڈ کرانے کہ تمہارا وعدہ ہے، تمہارا پربھو ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہی معبود ہے. یہی یاد دلانے کے لیے ہر زمانے میں پروکتا، ہر زمانے میں نبی بھیجے گئے تاکہ وہ تم کو یاد دلا دے، یاد دہانی کروا دے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کبھی غور کریں قرآن کے اس مقام پر. اور ہم نے قوم عاد میں انہی کے بھائی ہود کو بھیجا. اچھا، ہود کون ہے؟ اللہ کے پروکتا، پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی اللہ ہے، ہود علیہ السلام. قوم کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو رشتہ کیا جوڑ رہے ہیں ان کا قوم سے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم نے قوم عاد میں انہی کے بھائی ہود کو بھیجا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قوم سے رشتہ کیا بنا رہے ہیں نبی کا؟ قوم کا بھائی. آپ بول رہے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتے، مثل بشر ہوتے ہیں. مثل بشر کیا بنا رہے بھائی؟ یہ مثل بشر کی کیا بنا رہا ہے تمہیں؟ قرآن سرے سے کلیئر کہہ رہا ہے کہ نبی آدم کے بیٹے ہوتے ہیں.
نے آپ کو لکھا دیا نا سورہ مریم کی 58 آیت جو آیت سجدہ ہے جب جو آیت اس کے شروع میں بتا دیا سب نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمائے یہ سب کے سب نبیوں میں سے ہیں اور ان کی ذریت آدم کی ذریت میں سے سب نبیوں کا ذکر کیا فرمایا آدم کی ذریت میں سے آدم کے بیٹے ہیں آدم کی اولاد ہے بنو آدم ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ قوم کو بولتے ہیں ہم قوم عاد کے پاس ان کے ہی بھائی کو مبعوث کی قوم کا ہی بھائی قوم عاد اللہ کے عذاب کے مستحق ہونے کے لیے بنے قرآن کیا بول رہا ہے قوم عاد کے بارے میں قرآن کیا بول رہا ہے معلوم ہے کیا بول رہا ہے بولو قوم عاد کے بارے میں قرآن کا کیا ہے وَأَمَّا عَادٍ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اللہ کہنا بیان کرتے ہیں قوم عاد کے بارے میں کیا بول رہے ہیں یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ کہاں سے سورہ الحاقہ میں سورہ الحاقہ کی تلاوت کیا ہوا نبی وَأَمَّا عَادٍ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور عاد کو ہم نے تیز تند ہواؤں کے ذریعے سے آندھی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا 7 رات 8 دن مسلسل پر ہوا چلائے طوفانی ہوا تباہ کر دیا ان کو چتڑ بنا دیے ان کے کچرے کا بھوس بنا دیے کھوکھلے دروں کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو قوم عاد پر اللہ کا غضب ہوا غضب اور اللہ تعالیٰ اس قوم کا بھائی کہہ رہے ہیں کس کو قرآن کہہ رہا میں نہیں بول رہا ہوں بھائی آپ بولیں گے کوئی وہاں بھی بول رہا ہے بیٹا گریبان پکڑ لیں گے انبیاء تمہارا ہمارے نبی پکڑ لیں گے جھوٹو قرآن کو چھوٹاؤ گے اور کسی وہابی کے سر پہ ڈال دو گے قرآن کی باتوں کو قرآن کی باتیں کسی وہابی کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں تم یہ لڑنے جھگڑنے کے لیے سوچے بناتے ہو قرآن سے دور کرنے کے لیے تمہیں کو دور کرنے کے لیے یہ تنزیہ باتیں کرتے ہو زمین پر یہ وہابیاں بولتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا تو بتاؤ جا جہنم میں دن تم لیکن ہم تو نہیں چاہیں گے تم جہنم میں جاؤ ہم تو دعا کریں گے اللہ سے اللہ تم کو سمجھ دے اللہ تم کو اچھی سمجھ دے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہم نے عاد والوں میں ان کے بھائی ہود کو نبی بنایا جس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اس قوم کا بھائی قرار دینے لگا کس کو ہود کو ہے پھر وہ اللہ والا ہے بھائی قوم میں سے اللہ اس کو بچا لیے اس کے اہل کو بچا لیے اس پر ایمان لانے والے کو بچا لیے اور جو وہ نافرمانی کرے مثال کے طور پہ اگر میرے کنبے کے لوگ نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے تو سزا نہیں دیں گے ان کے حرکتوں کی اگر میں نافرمانی کروں گا تو میری نافرمانی کی سزا میرے بھائی کو دے گے کیا اگر میرا بھائی اللہ کا فرمان ہے نیک ہے تو میرے سزا کی سزا اس کو دیں گے کیا نہیں نا اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن بھائی ہونے کا انکار تو نہیں کریں گے وہ یہ بولے کہ یہ آدمی نیک ہے یہ شریر اس کا بھائی کیسے ہو سکتا اگر بھائی ہے تو بھائی ہے باپ کا دوسرا ہم کے پیدا ہو تو ایک شریف ہے ایک بدماش ہے یہ تو محبت ہے ان کا لیکن بھائی تو ہے نا بھائی کا انکار تو نہیں کر سکتے بات سمجھ آ رہی ہے تو اس قوم کے بھائی ہے نبی علیہ السلام خود علیہ السلام قوم کا عذاب ہوا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نبی بچا لیے گئے ان کے اللہ والے ہونے کی وجہ سے بات کلیئر ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ نبی کو ہی انسان نہ کو بولو آپ بولو کہ نبی انسانی نہیں ہوتا کیونکہ انسان خطا کرتا ہے انسانوں کے اوپر سزا ہوئی تو نبی کو انسان بولنا نبی کی نعوذ باللہ حقارت ہو رہی ہے ایسا ہوتا ہے ارے وہ انسان ہے یہی اس کی فضیلت ہے جو نہیں مانے وہ جہنم میں جانا ہے طے ہے ہو گئے اس سے یہ بات کہاں سے لازم آئی کہ نبی کو نکال دو انسانیت سے آپ اس کو چوری کرنا دو اس کو بات سمجھ میں نہیں ہوئی
کیا قرآن میں، وہ یہی ذکر کیے. صالح علیہ السلام کا ذکر کیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود میں انہی کے بھائی سمود کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہی بات جو حضور علیہ السلام بولے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. یہ وہی یاد دلا رہے ہیں. کیا یاد دلا رہے ہیں؟ آپ کا کمٹمنٹ. الستو بربکم پوچھا گیا تو آپ کیا بولے؟ قالوا بلا. تو یہی یاد دلانے کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں. کلیئر کلیئر کلیئر. اچھا، اب وہ انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو اپنے اصلی معبود یا کو یاد دلا دیں، اور آپ کو آپ کا کمٹمنٹ یاد دلا دیں کہ تمہارا وعدہ ہے اپنے حقیقی معبود سے کہ تم اسی کی بندگی کرو گے، اسی کے بندے بن کے رہو گے. یہ یاد دلا. اور اس معاملے میں نبی کی اطاعت کی جائے. اب وہ نبی اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو چن لیا، اللہ نے منتخب کر لیا، اللہ اس کو حکم دے رہا ہے کہ تم میرے بندوں کو یہ بات پہنچا دو میری. تو وہ بات پہنچا رہے، وہ اللہ کی بات آپ کو پہنچا رہے، تو ان کی اطاعت کس کی اطاعت ہوگی؟ بھائی کلیئر ہے نا؟ چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے گا. اللہ ان کو منتخب کرے، اللہ ان کے پاس پیغام بھیجائے، اور اللہ ان کو پابند کرے، اور یہ بولے کہ تم میری باتیں میرے بندوں تک پہنچاؤ. تو انہوں اللہ کی باتیں بندوں تک پہنچا دے رہے، سمجھا رہے بندوں کو. تو بندے جب ان کی اطاعت کریں گے وہ رسول کی، تو وہ اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ لازمت اللہ کی ہو رہی ہے. کلیئر ہے؟ سورہ نساء کی 64ویں آیت کریمہ میں، 64ویں آیت کریمہ سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو بھی مگر رسول کو ہم نے اسی لیے بھیجا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس نبی کی اطاعت کی جائے، اس لیے ہم نے رسول کو بھیجا ہے. کلیئر کلیئر. رسول کو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ جو رسول بھی میں زمین میں بھیج رہا ہوں وہ آپ کے سامنے آئے گا. رسول تو آپ کیا کرنا، اس کی اطاعت اتباع کرنا، اسی لیے آپ کے پاس رسول کو بھیج رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور رسول کیا لے کے آتے ہیں؟ آپ کو ریمائنڈ کرنے آتے ہیں، آپ کے یاد دہانی لے کے آتے ہیں. کس بات کی؟ کہ آپ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ اپنا رب صرف اللہ کو بناتے ہیں، اسی کی عبادت کرنے کا آپ کا کمٹمنٹ ہے. قالوا بلا شہیدنا کہتے ہیں، بات بے شک تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں. یہ بول کیا ہے؟ تو وہ یاد دلا رہے آپ کو رسول. اسی لیے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ بشیر اور نذیر. اور فذکر انما انت مذکر. مذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذکر بول دو، یاد دہانی. سمجھ میں بات؟ ذکر کے معنی کیا ہے؟ یاد دہانی، ریمائنڈ کرنا، ذکر کرنا. یہ جو ذکر ہم بولتے ہیں ذکر کرتے اللہ کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی یاد بار بار ریپیٹ کرتے، ریمائنڈ کرتے رہتے اس کو، تو اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے. سمجھ میں بات؟ کسی واقعے کو ذکر کرتے تو فذکر فی کتابک، فذکر فی کتابک، ذکر کرتے اپنی کتاب میں. ذکر مطلب یاد دلا دو وہ واقعہ جو ہوا تھا زمین کی پشت پہ، وہ واقعہ یاد دلا دو. آپ بھی بولتے ہیں نا فلاں واقعے کا ذکر کرو گے، ذکر کرو مطلب ریمائنڈ کر دو وہ واقعے کے بارے میں. تو ذکر کے معنی ریمائنڈ. تو فذکر، تو یاد دلا دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فذکر انما انت مذکر، بے شک آپ کو میں نے یاد دلانے والا ہی بنا کر کے بھیجا ہے. کیا یاد دلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے؟ آپ اللہ کے غلام ہیں، اللہ آپ کا معبود ہے، آپ کا کمٹمنٹ ہے اس سے، آپ کو اسی کی بندگی کرنی ہے.
کہ آپ وعدہ کر کے آئے ہیں، یہ آپ دلا دے نبی کا کام ہے. سمجھ جائے گا، سمجھ جائے گا ہمارے ساتھ. تو یہ آپ کی روح کو جو آپ سے وعدہ لیے وہ اس کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ. ایک تو آپ کے نیچر کا حصہ بنائے، آپ کے نیچر کا حصہ بنائے. ایک آپ کی آत्मा کی آواز ہے، ایک اللہ ہے جو نکل رہی ہے، آپ کا نیچر کا ہی حصہ ہے، بیوس ہے آپ کے نیچر میں، فطرت میں. ایک دوسرا انتظام یہ کرے نبوت کا انتظام کہ اس کو یاد دلائے آپ کے لیے. کتنے نبی آتے ہیں؟ 1,24,000 1,24,000 پلس انبیاء بھیجے. وہ رشتہ میں آپ کو بتا چکا. ٹھیک ہے، اب یہ تو کلیئر ہو گیا نا، سب باتیں سمجھ میں آ گئی. ہم اللہ سے وعدہ کر کے اترے، وہ وعدہ ہمارے نیچر میں ہمارے روحوں میں رکھ دیے. اسی لیے ہم بولتے ہیں مصیبت کے وقت یہ مصیبت سے بچا لے بچا لے بچا لے، یہ کوئی پکارتے اس وقت ہاتھ بند کرتے. اس وقت سارے گول ہو جاتے پورے روم. اس وقت کچھ بھی یاد نہیں آتے. بڑی مصیبت میں جب انتہائی درجے کی مصیبت، اور زندگی سے کھیل رہے ہوتے، اب مرنے کی جاتے کی بولے جیسے حالت آمد، جب خالی اللہ کا لگا کے نا اللہ بچا لے اللہ بچا لے اللہ، وہاں سے نکلنے کے بعد ہم سب یاد آتے، خواجہ پیر یاد آتے، فلاں یاد آتے، فلاں یاد آتے، سب یاد آتے. اس کے بعد وہاں یاد نہیں آتے. اس وقت بڑی مصیبت میں. سمجھ جائے گا. تو وہ نیچر کا حصہ ہے یہ کہ اللہ کو جانتی آتما اور روح، اور اسی کمٹمنٹ کو یاد دلانے کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے انبیاء کو منتخب کریں، انبیاء بھیجے. اور انبیاء کیا یاد دلاتے ہیں؟ توحید یاد دلاتے ہیں، اللہ کی بندگی یاد دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. اب ایک دوسرا اور ایک وعدہ ہے. اب ایک وعدہ تو یہ ہم سب نے کیا. سورہ اعراف میں جو آیت نمبر 172 میں ہے وہ کیا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے بیٹوں کی تمام بیٹے بیٹیوں کی روحوں سے وعدہ لیے. ٹھیک ہے، کامن کمٹمنٹ جو کامن وعدے جو ہوئے ہیں اس کا ذکر ہو گیا. کامن کا، عام عمومی وعدے کا ذکر ہو گیا سب کا. اب ایک پرٹیکولر گروہ سے بھی کمٹمنٹ ہے. اور اہم بات ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھے تو درس سے میرے درس کا بہت اہم بنیادی پوائنٹ ہے یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ایک پرٹیکولر کمٹمنٹ ہے روحوں سے، مخصوص روحوں سے بھی ایک وعدہ ہے. یہ تو سب روحوں سے ہو گیا نا. سمجھ میں آنے کے لیے آگے بات. سورہ اعراف کی 172 میں جو خبر دی اللہ تعالیٰ آپ کو، آدم کے پورے بیٹے بیٹیوں کی روحوں سے وعدہ لیے میں تمہارا رب کے لیے. تو پورے بیٹے بیٹے کیا بولے؟ قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے. یہ تو کامن ہو گیا سب کا. اب ایک مخصوص گروہ میں، یہ پوری روحوں میں سے کچھ خاص اسپیشل روحوں کا ایک جماعت سے بھی ایک وعدہ لیا گیا تھا. وہ کون سی روحیں ہیں جو اسپیشل روحیں تھی پورے روحوں میں سے؟ انبیاء علیہ السلام کی روحیں، جو ہم پورے انسانوں کے اندر سے 1,24,000 پلس چنے گئے نا، منتخب ہوئے نا ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو ریمائنڈ کرنے کے لیے. تو اب ان کو جو 1,24,000 پلس کی جو روحیں ہیں ان کو الگ بنا کے ان سے الگ وعدے لیے گئے. بہت امپورٹنٹ ہے دین محمد سمجھنا ہے تو یہ سب بنیادی اور بیسک معلومات آپ کو ہونے چاہیے. یہ ایک مسلمان کے لیے، رسول اللہ کے وفادار امتی کے لیے، اللہ کے خالص بندے کے لیے یہ چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ توحید پہ رہ سکے، تاکہ وہ رسول اللہ کی محبت سے سرشار رہ سکے، رسول اللہ کا وفادار امتی بن سکے. اس کے لیے نالج بہت ضروری ہے. اس کی بیسک ہے، بنیاد ہے. یہ نہیں معلوم تو بالکل بھی نہیں معلوم. اب یہ 1,24,000 پلس جو نبیاں چن لیے سب آدم کے بیٹوں میں سے، کروڑوں بلینس میں سے، ان سے ایک وعدہ لی. ان کا کام کیا رکھے؟ آپ کو معلوم ہو گیا نا اب تک. ان کا کام کیا رکھے؟ دنیا میں جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ ہم لوگوں کو ان کو کیا کرنے جا رہا ہے؟ نبیوں کو.
مسلمانوں کو بیٹھ کرنے جانا ہے. انہوں بھٹک گئے تو ان کو آج راستہ لانا ہے. انہوں اپنے رب کا راستہ چھوڑ کے یہاں سجدہ کر رہے, وہاں ٹھونگا مار رہے, وہاں ہاتھ پسار رہے, تو ان کو پکڑ کے لانا ہے. جو بیوقوفوں, سجدہ یہاں کرنا نہیں ہے, ہاتھ یہاں پسارنا نہیں ہے, قیام یہاں کرنا نہیں ہے. تمہارا ایک رب ہے, ایک معبود ہے, اس کے پاس آؤ. نبیوں کا کام ہے ایک اللہ کی توحید پر لے کے آنا. حقان لے کے سب کو لے کے آنا. یہ حقان لے کے جو بول رہا ہوں بہت خاص بات ہے. حقان لے کے آنا جو بول رہا ہوں, آپ اس کو برا سمجھیں گے لفظ, یہ برا لفظ استعمال کرے مجھے بولیے. آپ یاد رکھو, میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیا, جسم کے اعتبار سے ایک قسم کے حیوانیں ہوں گی. ہماری جسم کے اعتبار سے ہم بھی ایک قسم کے حیوان ہی ہے. حیوان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ روح کا فرق ہے. روح کا, روح کی وجہ سے ہم اسپیشل بنے. ورنہ جسم کے اعتبار سے بھوک لگی تو کھانا وہاں اس کو بھی کھانا ہے, جانور کو بھی ہمارا کو بھی کھانا ہے. پیاس لگی تو پانی اس کو بھی پینا ہے, ہمارا کو بھی پینا ہے. سمجھ نہیں بات؟ جوڑے اس کے بھی جوڑے ہمارے بھی ہیں. نرماتا ماں بھی ہے تو میاں بھی یہاں بھی. سمجھ نہیں بات؟ سیم ہے پورا جسم کے تقاضے پورے کے پورے. تو ہم قسم کے حیوان, اس لیے ایک ریوڑ ہے پورا. یہ وہ نبی ایک چرواہے کی حیثیت سے آتا ہے. پورے ریوڑ کو ایک جگہ جمع کرتا ہے, ادھر بھٹکنے نہیں دیتا. سمجھ گئے بات؟ اس لیے دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان سے کام جو لیے بکریاں چرانے کا کام لیا. زمین میں سب سے پہلا کام بکریاں چروائے ان سے, کیونکہ ان کو ٹرین کر دی. ریوڑ کیسا جمع کرتے بندے ہٹا لینا, یہ ان کی ٹریننگ تھی. سمجھ گئے بات؟ کیونکہ بہت بڑا کام ان سے لینے کا تھا. ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا تھا ایک معبود کے سامنے ان کو, تو وہ ایزی نہیں تھا کام. تو پہلے شروعات وہاں سے کرائے, ان کو بکریاں جمع کرو, ہٹا لگا. سمجھ گئے بات آپ کو؟ تو آپ بہت بڑا کاموں سے لینا ہے. وہ 1,24,000 جو پلس ہے, وہ اپنے زمانے میں بڑے بڑے کام انجام دینا ان کو زمین پہ آ کے. اور وہ کام کیا کرنا ہے, ہمارے کو احساس میں لانا ہے کامن لوگوں کو, سب انسانوں کو. یہ اللہ کے سامنے لا کے جھکانا ہے. تو ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. ٹھیک ہے, ان نبیوں کی روحوں سے ایک وعدہ ہے عالم اروا میں. جیسے ہمارے سے عالم اروا میں سب انسانوں سے, کامن انسانوں سے وعدہ ہے, ویسے ہی وہ سوالات انبیاء کی روحوں سے بھی ایک وعدہ ہے. اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران. اب آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ بھی معلوم ہو آپ کو کیا وعدہ ہے, وہ کیسا وعدہ ہے, وہ کیوں ضروری تھا. نہیں چاہیں گے آپ کو کہ وہ معلوم ہو؟ یہ ضرور چاہیں گے انشاءاللہ. تو پھر تیار رہیے. اگلے ہفتے کو عید ہو جاتی, شاید پیر کے دن یا منگل کی کنفرم. پیر کو اگر نہیں ہوئی تو منگل کو تو کنفرم 100% ہو جاتی انشاءاللہ. اس کے بعد سیویاں یا کھانے کو اچھے دن نہیں کر رہے نا, منگل کا دن تو جاتا ہے, چہارشنبہ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ. اتوار کو آ سکتے انشاءاللہ. اتوار کو آ سکتے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. کھا بھی لیتے ہیں, سو بھی لیتے ہیں, ایک طرح سے اچھے فریش بھی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. تو اتوار کے دن مغرب سے عشاء, بروز اتوار مغرب سے عشاء کے درمیان انشاءاللہ, یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہاں کیا بات معلوم ہونے والی آپ کو؟ اب انبیاء کی روحوں سے جو وعدے ہوئے, ہم سے جو وعدہ ہوا اس کی پوری تفصیل آ گئی سامنے آپ کے, ڈیٹیلنگ پوری آ گئی. اب انبیاء کی روحوں سے جو وعدے ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ سے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مقدس سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ, ایمان کے ساتھ اسلام پر اس دنیا میں باقی رکھ. اللہ جب ہماری وفات ہو تو ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.